نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ جی آج ہم سورہ آل عمران کی آیات پڑھیں گے 14 اور 15۔ ویسے تو یہ 14 سے لے کے 17 تک ہے، لیکن آج کے سیشن میں کیونکہ یہ کافی وضاحت طلب آیات ہیں، غور و فکر اور سوچنے سمجھنے والی بھی، تو اس لیے آج صرف 2 ہم جو پہلا اس کا حصہ ہے وہ لیں گے 14 اور 15، اور انشاءاللہ کل اگلا سیشن اس کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ 16 اور 17 میں۔ اللہ کریم نے انسان کے سامنے جو منصوبہ رکھا ہے نا اس دنیا کے بنانے کا اور پھر انسان کو بھیجنے کا، اس میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اسے اپنی زندگی کا جو بڑا حصہ ہے وہ آخرت میں گزارنا ہے، جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، اور بہت قلیل حصہ، تھوڑا سا حصہ ہے جو وہ کس دنیا میں گزارے گا، اور یہ جو اس دنیا میں بھی گزارے گا نا یہ اصلاً امتحان کے لیے ہوگا، یعنی کچھ ایسی چیزیں اس کی زندگی میں شب و روز میں اس کی فطرت میں اس کے ارد گرد ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اس کا امتحان ہوگا۔ یہاں اللہ کریم ان آیات میں یہ بتائیں گے یا ہم یہ پڑھیں گے کہ دنیا کی وہ کون سی چیزیں ہیں اصلاً جن کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس کی یاد دہانی ان آیات کے ذریعے کرائی گئی ہے۔ قرآن مجید اپنے اس منصوبے کو، اس اپنی اسکیم کو مختلف مقامات پر مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے، بلکہ سورہ الکہف ہم میں سے جو بہت سارے لوگ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس کی 7 نمبر جو آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پروردگار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی سر و سامان اس زمین پر ہے نا، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنا دی ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو، تاکہ اللہ کریم ان کو آزمائے کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ظاہر ہے پھر لازم ہے کچھ ایسی چیزیں تو ضرور ہوں گی جو خوبصورت ہوں، جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہوں۔ تو اللہ کریم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو اپنی ان خواہشوں اور مرغوبات کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کو ہو جاتا ہے، اسی دنیا کا پرستار بن جاتا ہے اور عقل اور تمیز سے آخرت کا طالب نہیں بنتا۔ تو یہی امتحان ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس میں بہت ساری زینتیں اور خوبصورتیاں انسان کے لیے رکھ دی ہیں۔ ہم سورہ آل عمران کی 14 اور 15 آیت تک ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ان چیزوں کو اس وقت تک پراپر نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہی بات ہے کہ آپ اللہ کی اس اسکیم کو، اس مقصد کو، اس منصوبے کو نہ سمجھیں جو اللہ کریم نے اس دنیا میں بنایا ہے، اور اس کی جو منصوبہ ہے، جو مقصد ہے،
وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کریم انسان کو آزمائے گا اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیج کے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی ہی خوشنما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے۔ تو یہ 14 اور 15 آیت ہے۔ اگلی 2 آیتیں انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ جب ہم اس ساری سسٹم اسکیم کو سمجھ لیں گے اور پھر وہ جو کمزوریاں ہیں جن میں پڑھ کے انسان اس بنیادی بات کو بھول جاتا ہے کہ جو وعدہ وہ اپنے پروردگار سے کر کے آیا ہے اس وعدے کی یاد دہانی اس کی فطرت بھی کرتی ہے، اس کے وعدے کی یاد دہانی کائنات میں ہزارہا قسم کی نشانیاں ہیں جو کرتی ہیں، لیکن انسان کو وہ چیز اتنی محبوب ہو جاتی ہیں، یہ والی چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، کہ وہ یاد رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اچھا، اس آیت کا صحیح محل یا اس آیت کا جو صحیح پہلو ہے اس کو بتانے سے پہلے میں ضرور آپ کو بیان کروں گی کہ اسی سورہ آل عمران کی 10 اور 11 آیت میں اللہ رب العزت نے اصل میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلائے جا رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے یہاں ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مال اور اولاد، یہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ انہی کی محبت ہے جس کی وجہ سے یہ آگ سورج سے بھی زیادہ واضح حق کے قبول کرنے کو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ یہ بات پھر ہمارے ذہن میں تازہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت جس درجے میں آج ہم پہ واضح ہے اس درجے میں اس وقت واضح نہیں تھی، پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اصل حجاب، اصل پردہ، اصل وجہ کہ تم لوگ قرآن مجید کی طرف نہیں آتے، حق کو قبول نہیں کرتے ہو، اللہ کو پراپر الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کے حق ہونے میں کوئی شک ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی جو چیزیں اللہ نے مال اولاد دیا ہے ان کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یہ سچ بات بھی ہے کہ انسان کرتا ایسے ہی ہے، یعنی اصل حقیقت کا اعتراف تو ظاہر ہے وہ نہیں کرتا، عام طور پہ اپنی غرضوں کے لیے کچھ بہانے بنا لے گا تاکہ اصل بیماری جو ہے اس پہ پردہ پڑا رہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں ان کی جو اندرونی بیماری ہے وہاں سے پردہ اٹھا کے، تو یہ جو آیات 2 ہم آیتیں آج پڑھیں گے نا، ان کا اللہ رب العالمین نے ان کی اندرونی بیماری سے پردہ ہٹا دیا ہے، یہاں کھول دیا ہے کہ یہ در حقیقت دنیا کی محبت ہے جو انہیں قرآن کی جو پیش کردہ سچائیاں ہیں نا ان کے آگے جھکنے سے روک رہی ہے، اور وہ بجائے کہ اس کا اعتراف کریں وہ صرف اس اپنی ظاہر بیماری کو چھپانے کے لیے، ظاہر پتہ تو ان کو ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو قرآن مجید میں بغیر وجہ کے اعتراضات کر رہے ہیں، شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی یہ جو دنیا پرستی ہے نا اس پہ نقاب نہ کوئی اتار لے۔ اس پہلو سے ہم ان آیات کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ چیز کہ انسان کیوں گریز کرتا ہے حق کو قبول کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے اس کے پیچھے انسان کی وہ طمع، اس کی وہ لالچ، اس کی وہ کمزوری جو دنیا کی محبت اور اس کی مرغوبات کی وجہ سے وہ اس میں پھنس جاتا ہے، اللہ کریم نے یہاں اس کا بیان کیا ہے۔ تو آیت 14 کو ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ ہم نے اس کا پڑھ لیا ہے۔ اب اس میں قرآن مجید نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔
شہوات کا لفظ قرآن مجید نے زین للناس حب الشہوات، شہوات کا لفظ یہاں مرغوبات کے معنوں میں ہے، یعنی جو چیز انسان کے اوپر غالب ہو جائے۔ اچھا آپ دیکھیے گا کہ ویسے مال، اولاد، بیوی، بچے، یہ سب چیزیں انسان کو طبعی طور پہ دیکھیں تو فطری طور پہ مرغوب ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کے فطرت کے اندر ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کے ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید نے یہاں مجرد یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کو یہ چیزیں مرغوب ہیں، بلکہ ان کی زینہ، ان کی تزئین کا ذکر کیا۔ تزئین کا مفہوم اصل میں یہ ہوتا ہے زینہ، کہ کوئی چیز انسان کی آنکھوں میں اس طرح کھب جائے کہ آدمی اس کے اثر کے بغیر کسی چیز کو دیکھ ہی نہ سکے، یا یہ کہ اس چیز سے الگ ہو کر وہ کسی چیز کو دیکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا یہ کہ وہ ہر چیز حق اور سچ کو ناپنے کے لیے بھی جو پیمانہ ہے نا وہ اسی کو قرار دے دے، یعنی اپنی اس پسندیدہ چیز کو۔ یا اس کا یہ مطلب بھی آپ لے لیں کہ کسی چیز کی رغبت اتنی زیادہ کسی انسان پہ غالب ہو جائے کہ جو فطرت کے اندر کی بھی آواز ہے نا وہ اس کے بھی خلاف جائے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں اگر ایسا ہو جائے تو زندگی میں بے اعتدالیاں تو ہوں گی، کیونکہ انسان کو پروردگار نے تو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر رہ کے بھی اپنے پروردگار سے غافل نہ ہو۔ تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے جو اصلاً کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بے بصیرتی سے، یعنی کہ ہم سوچتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم اندھوں کی طرح اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور نفس چونکہ اگر چاہت کسی چیز کی زیادہ ہو جائے تو وہ فطری حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے، تو پھر شیطان تو آپ کو پتہ ہے کیا کام کرتا ہے، انہی چاہتوں پر دل فریب ملمع کرتا ہے اور اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو واقعہ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ آدمی کی نظر ان سے ہٹ کر کسی اور طرف جاتی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے تزئین کو دوسرے مقامات پہ شیطان کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ وہ بنا سنوار کے نا چیزوں کو پیش کرتا ہے، جبکہ اس کی اصل حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ یہاں یہ چیز آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ کریم کا مطالبہ بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، نہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، بلکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ انسان کو طبعی طور پہ مرغوب ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن ان میں پڑھ کر جب آپ غافل ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید نے اصلاً یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو قرآن مجید میں کچھ مقامات پہ اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری جو بیویاں ہیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یا فتنے سے مراد ان کی طرف کوئی برائی کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو متوجہ کیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا ان کے ذریعے سے، مال اولاد کے ذریعے سے، طاقت اختیار کے ذریعے سے، بیویوں کے ذریعے سے، کہ کہیں تم ان کی محبت اور چاہ میں اللہ کریم کی فرما برداری تو نہیں بھول جاتے، یا وہی بات ہے کہ ان کی محبت اور چاہ میں اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کہیں ہو رہی ہے۔ تو دوسری چیز قرآن مجید نے قنطار کا مطلب آپ کو پتہ ہے مال کثیر ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ، اور مقنطرہ کی صفت یہاں قرآن نے یا صفت کے طور پہ استعمال کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈھیروں ڈھیر، تو اس سے مراد یہ کہ بہت زیادہ مال۔ اور اس میں جو دوسرا لفظ ہے وہ مسموع، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہے مسومہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نشان زدہ۔ آپ کے علم میں ہی ہے کہ جو اصیل اور نفیس گھوڑے ہوتے تھے اس پہ بالعموم نشان لگا دیا جاتا تھا، تو اس لیے یہ بہت کسی اعلیٰ قسم کی، عمدہ قسم کی اصلی جو جانور ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ لفظ ویسے ہی عربوں میں پھر معروف ہو گیا۔ اچھا ویسے تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں زینا للناس، ناس کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے بالکل عام لفظ ہے۔ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے کہ یہاں عام لفظ بول کر بعض اوقات کسی خاص گروہ کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو بصیرت اور تقوی سے آ رہی ہیں، اسی وجہ سے دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں ان پہ ٹوٹے پڑتے ہیں
قرآن مجید جن اعلیٰ قدروں کی طرف ان کو توجہ دلا رہا ہے جو کہ ان کے اپنے اندر کی بھی آواز ہوتی ہے، ان کی طرف وہ آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے۔ اچھا، یہ جو اللہ کریم نے مرغوبات نفس کے بیان میں خاص ترتیب رکھی ہے نا، اس کو بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے گا اہل و عیال کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ محبت کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام انسان کی زندگی میں اصلاً اسی کا ہوتا ہے۔ دوسروں چیزوں کی جتنی بھی محبتیں ہیں نا، وہ اصل میں اس کے تابع ہوتی ہیں، بلکہ آپ دیکھیے تو زیادہ تر انہی کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی انسان اپنے اہل و عیال یعنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اصل میں ساری زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے، ناحق مال کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ لیں، یعنی جتنی بھی برائیاں عام طور پہ انہی کے لیے ہو رہی ہوتی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مال کا ذکر کیا ہے، اور مال میں سونے کا ذکر آپ کو پتہ ہے گراں قدر قیمتی چیز ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیے گا کب تک یہ ایک بڑی بہت زیادہ قیمتی دھات کے طور پہ ہمیشہ رہی ہے۔ پھر سر و سامان میں اللہ نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک تو اہل عرب زینت، فخر اور دفاع تینوں کے لیے گھوڑوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ پھر چوپاؤں کا ذکر کیا، کھیتی باڑی کا، باغ کا۔ ظاہر ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ پہل پہل مخاطب تھے۔ آج کی مرغوبات میں چیزیں تھوڑی سی فرق ہو گئی ہیں۔ صنفی کشش تو ویسے ہی عورتوں کے ساتھ کشش، اس میں بیویاں بھی آتی ہیں، دوسری خواتین بھی آتی ہیں، مال و دولت ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں آپ کی اچھی اچھی گاڑیاں۔ پھر سٹیٹس آپ دیکھیں، سٹیٹس ایسی اہم چیز بن گئی ہے آج کہ اس کے لیے ہر چیز ہم بھول جاتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بس ہمارا سٹیٹس ہائی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج کی مرغوبات ہیں، یعنی یہ جائیداد، گاڑیاں، سٹیٹس، سب کچھ، کاروبار، یہ چیزیں بھی اصلاً حرام یا ناجائز نہیں ہیں۔ وہی چیز ہے جو ان کے لیے تھی کہ صرف ان سے ایسی محبت یا ان کے اندر ایسا آپ انڈلج ہو جائیں، انوالو ہو جائیں کہ آخرت کے متعلق آپ بالکل ہی غافل ہو جائیں۔ تو یہ والی چیز ہے بیسیکلی جس کو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پہ ان چیزوں کا ذکر کیا۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت صرف الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورہ تکاثر کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوں انتہا ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے انسان پوری زندگی جن کوششوں میں لگا رہتا ہے، ایک چھوٹی سی آیت میں ہاتھ رکھ کے بتا دیا ہے کہ کبھی اختیار بڑھانے کے لیے، کبھی سٹیٹس بڑھانے کے لیے، کبھی کاروبار بڑھانے کے لیے، کبھی پیار و محبت بڑھانے کے لیے، کبھی کسی طرح کی طاقت بڑھانے کے لیے، کبھی شہرت بڑھانے کے لیے، کسی بھی چیز کی الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ کی حرص، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے گا آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو زندگی میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے اس حوالے سے زیادہ کی حرص۔ قرآن مجید کہتے ہیں نا، سبقت لے جانے والوں کو کس چیز میں سبقت لے جانی چاہیے؟ اس جنت کے لیے کہ جس کا اللہ نے کہا حدود اربع زمین و آسمان سے بہت زیادہ ہے۔ تو گویا یہ جو رویہ ہے کہ انسان سبقت لے جانا چاہتا ہے، کسی چیز میں بڑھنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی جذبہ تو اندر ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کس جگہ پہ اپنی کوششوں کو صرف کرتا ہے۔ کیا اس کی کوششیں اس کے لیے وہ صحیح نتیجہ بھی نکال رہی ہیں جو اس کو بینیفٹ دے گا، یا پھر وہ دنیا دھوکے کا سودا ہے، وہ اسی کے اندر مارا جائے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، ہمارے سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہاں میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اطراف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اس کو مرا ہوا دیکھا۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اس کا ایک کان کٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کرتا، ہم اسے لے کے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب ہے، کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے۔ کسی میں کہا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کم تر ہے، جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید نے اسی لیے یہاں اتنی تفصیلات سے یہ بات بتائی، جیسے میں نے بتایا سورہ آل عمران کی 10 اور 11 دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے چہرے سے نقاب نوچ کے کھینچ دیا کہ اصلاً یہ قرآن مجید کو صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں، ان کو بھول ہی گیا ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اب ایسے لوگوں کو جو غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے، جس کے دھول پڑ گئی ہے اس کے دل پہ، آنکھوں پہ، تو یہ کیسی خوبصورت حدیث ہے کہ جو بیان کر رہی ہے کہ کم از کم ہم یہی دیکھ لیں کہ ہم کیا خرید رہے ہیں، کس چیز کو چھوڑ کر قرآن مجید نے کہا کہ یہ دنیا کا گھٹیا سودا کر رہے ہیں، کہ سوائے کہ یہ انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، سوائے یہ ایک وقتی خوبصورتی ہے جو کہ کسی کے کام نہیں آنے والی، اور اللہ نے کہا ہے کہ آخرت کی زندگی ابدی ہے اور ہمیشہ وہ اس پہ وہیں رہے گا، کیونکہ یہاں یہ جو قرآن مجید نے آگے کہا ہے نا کہ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کی سب چیزیں جو ہے نا یہ تو روزمرہ کے سامان ہے، بس چونکہ وقتی طور پہ ہمیں اللہ نے محدود ٹائم کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہماری ضروریات زندگی کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں یہاں دی ہیں، اور چونکہ ہمارا امتحان کرنا ہے اس لیے کچھ ایسی چیزیں بھی دی ہیں جو فطری طور پہ ہمیں بڑی مرغوب ہیں، بڑی پسند ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ساتھ ہی ہماری فطرت کے اندر ہمارے ارد گرد نشانیاں رکھی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تم نے کہیں اور جا کے رہنا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، چھوٹا سا فکرہ ہے، معنی کا ایک جہان اس کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی وہی بات ہے ذالک متاع الحیات الدنیا کیا ہے؟ دنیا کی ناپائیداری کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی دنیا کی ناپائیداری کے متعلق ہیں آیات، سب اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی بے حقیقتی کی طرف بھی یہاں اشارہ ہو رہا ہے، اور جو باقی رہنے والا ایک عالم ہے، جہان ہے، اس کے مقابلے میں جہان فانی، یعنی یہ فنا ہونے والی جو جہان ہے، اس کی ناپائیدار لذتیں، یعنی یہ کون سا ہمیشہ رہیں گی؟ اس پر ریجھنے کوئی ریجھے تو اللہ نے کہا حماقت ہی ہے نا، یعنی ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ نے یہ فکرہ کہہ کے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ تم کیسے بے وقوف لوگ ہو کہ تم ان چند دنوں کے لیے ان چیزوں پہ جو کہ صرف تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہیں، تم لوگ کس طرح کے سودے کر رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ اگلا دیکھو، کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے کہ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے۔ اس کو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو مخاطبین ہیں نا، ان کو اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی اللہ کریم دعوت دے رہے ہیں، اور اس لیے کہ جب تک یہ زاویہ نگاہ نہیں بدلے گا، ظاہر ہے کہ ہم جو قرآن ہمیں جن قدروں کی بات کر رہا ہے وہ ہمیں کیسے پیدا ہوں گی۔ قرآن مجید کے نزدیک انسان کی اصل بیماری یہ ہے کہ وہ تنگ نظر ہے، اور اسی دنیا کی چند روزہ زندگی کو ہی وہ کل زندگی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تبھی کہا نا الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ کی حرص نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تم نے سمجھا میں نے یہی رہنا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبروں نے آ لیا، تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو انسان اسی وجہ سے ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یہ جو مرغوبات ہے نا بس یہ مجھے مل جائیں، حالانکہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ابدی بھی ہے، لازوال بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اس زندگی طلب جب کرے گا تو تقویٰ کی روش تو لازمی اس کی
زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے جو حدود حرام اور حلال کے ٹھہرائے ان کی وہ پابندی بھی کرے گا، تو ظاہر ہے پھر اسے آخرت کی ابدی زندگی تو ملیں گی، اور وہ نعمتیں ملیں گی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ وہ ہے نا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بڑی خوبصورت سورہ سجدہ کی الف لام میم سجدہ کی آیت ہے اس میں، تو اس میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے گا ازواج مطہرات، نعمتوں میں سب سے پہلے ازواج مطہرہ کا ذکر خاص طور پہ کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا کی مرغوبات میں عام طور پہ سر فہرست جب آپ کوئی بھی خاندان کا نظم بناتے ہیں نا، یعنی جب زندگی کی ابتدا اس دنیا میں ہوئی تھی نا حضرت آدم اور اماں حوا سے، وہ بھی وہی اسی ایک مرد اور عورت سے ہوئی تھی۔ جب ہم خاندان کے ادارے کا سسٹم شروع کرتے ہیں تو بھی اس کی ابتدا مرد اور عورت یعنی کہ اسی سے ہوتی ہے، اور جنت میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو یہاں خاص طور پہ جنت کی نعمتوں کا ذکر اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ اوپر آیت 14 میں اللہ نے واضح کیا ہے کہ دنیا کی جو مرغوبات ہیں اس میں عام طور پہ سب سے پہلے سر فہرست چیز جس کی طرف مرد متوجہ ہوتا ہے وہ عورت ہی ہے۔ اور ہم یہ بھی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ ایک عورت ہی کی وجہ سے مرد بہت ساری زیادتیاں، ناانصافیاں، حقوق کو تلف کر دینا، حرام خوری، اس طرح کی ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے اہل و عیال میں جنت کی نعمتوں کا خاص طور پہ یہاں ذکر کیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک تو دنیا انتہائی حقیر اور معمولی جگہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی، اصل عیش، اصل کامیابی آخرت کی ہے، جہاں نہ صرف دنیا کی ساری نعمتیں آخری درجے میں جمع بھی کر دی جائیں گی، بلکہ وہ نعمتیں دی جائیں گی کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی جیسے میں نے سورہ الف لام میم سجدہ کی وہ جو آیت تلاوت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی انسان کو خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ کریم نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے وہاں چھپا رکھی ہے، اور یہ بڑی جامع تعبیر ہے۔ اچھا، رضوان کا لفظ بھی قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضامندی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ عام طور پہ جنت کی نعمتوں کے لیے ایک ٹرم کے طور پہ اور جامع ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ گویا جب اس کا ذکر اللہ نے جہاں کہیں بھی کر دیا نا کہ ان کو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی، تو گویا ہر نعمت کا ذکر ہو گیا، اور اسی کے لیے یہ تعبیر قرآن مجید نے یہاں کی ہے، استعمال کی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گمان، خیال اور قیاس یا وہم سے بھی کوئی بالا تر چیزیں ہوں گی۔ اس میں ہم قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 بڑی خوبصورت احادیث ہیں جنت کی نعمتوں کے متعلق، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کریم جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں، اور ساری خیر اور بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ پھر اللہ کریم ان بندوں سے فرمائیں گے، تم خوش ہو؟ یہ بندے عرض کریں گے، اے پروردگار، جب آپ نے ہمیں وہ کچھ نصیب فرمایا، وہ کچھ دے دیا جو اپنی کسی مخلوق کو کبھی نہیں دیا، تو ہم کیوں راضی اور خوش نہیں ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ کریم فرمائیں گے، کیا میں تمہیں سب سے اعلیٰ اور افضل ایک چیز اور دوں؟ تو وہ بندے عرض کریں گے، پروردگار، وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ میں تم کو اب اپنی دائمی اور ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں۔ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی انسان کو حاصل ہوگی، گویا پروردگار کی محبت انسان کو حاصل ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا،
جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے۔ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہ وہی سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر تک بھی نہیں ہے۔ گویا اللہ کریم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے تم جنت کو چھوڑ رہے ہو، یعنی کہ مال، اولاد، کھانا پینا، بیوی یعنی عورت، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ابتدائی درجے کی ضیافت ہے تمہاری۔ جیسے ہی جنتی آئیں گے، بالکل لو درجے کا جو جنتی بالکل نچلے درجے کا ہوگا، اس کی بھی پہلی ضیافت بہترین کھانوں سے اور ان پاکیزہ بیویوں سے ہوگی۔ تو اللہ کریم نے کہا ہے کہ یہ تو بالکل ابتدائی درجے کی ضیافت ہے۔ جیسے آپ کسی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے نا، آپ اس کو دعوت پہ بلاتے ہیں، تو جب وہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھتا ہے تو آپ اس کو کوئی مشروب کا گلاس پیش کرتے ہیں، یہ ابتدائی ضیافت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے تم جنت کو ٹھکرا رہے ہو، وہی چیزیں جنت میں بالکل ابتدائی ضیافت کے طور پہ، مہمانداری کے طور پہ تمہیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد وہ جو پھر آپ مہمان کا دسترخوان پہ استقبال کرتے ہیں نا، انواع قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کی ہوں گی، اس نوعیت کی ہوں گی کہ تم لوگوں کی نہ عقلیں اس کو پہنچ سکتی ہیں، نہ کسی کے وہم میں، امیجینیشن میں وہ بات آ سکتی۔ تو اس لیے ظاہر اس کو بتایا بھی نہیں۔ جو چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں نہیں ہے، ظاہر ہے ہم اس کا فہم نہیں رکھ سکتے۔ قرآن مجید نے یہاں سورہ الف لام میم سجدہ کی یہ آیت اور بخاری مسلم کی یہ حدیث کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہی ہے کہ کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ گویا وہ اس زمین اور اس آسمان کے بیچ میں جو کچھ انسان نے کبھی دیکھا ہے، کبھی دیکھ سکتا ہے، وہ اس سے بیونڈ کوئی چیزیں ہوں گی۔ تو ہماری امیجینیشن اس کو ظاہر ہے نہیں تصور کر سکتی۔ تو میں رپیٹ کر رہی ہوں دوبارہ یہ بات کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان کی دو بنیادی ضرورتیں بھی ہیں اور دو بنیادی آزمائشیں بھی ہیں، امتحان بھی ہیں، جو روزے کے ذریعے ہم جن کی تربیت کرتے ہیں، ایک شرم کا اور ایک آپ کا پیٹ، کھانا پینا۔ آپ دیکھیے گا قرآن مجید روزے میں انہی دو چیزوں پہ پابندی لگا کے آپ کو طاقت دے رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے ان چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ انسان عام طور پہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے حدود سے تجاوز کرتا ہے، یا عورت یعنی سیکس، یا کھانا پینا، اس کے ذریعے ظاہر ہے مال، ہر ایک مال کسی بھی طریقے سے آپ غلط طریقے سے کمائیں یا کسی کا غضب کریں یا کسی کا حق نہ دیں، سب اس کی چیزیں آ جاتی ہیں، پیچھے آ جاتی ہیں۔ اور یہی دو چیزیں جس سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، قتل، ساری چیزیں۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ دو چیزیں بنیاد ہیں جس سے آگے اور بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو جنت میں بالکل ابتدائی ضیافت کے طور پہ تمہیں مل جائیں گی، اس کے بعد کی باتیں تو تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا بالکل وقتی ہے، اس کی زینتیں بھی وقتی ہیں، اس کے فائدے بھی وقتی ہیں، اسی کے اندر رہ کے ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دونوں ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے کہے گا، یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے، اس لیے کہ اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔ اور آگے واللہ بصیر بالعباد، اللہ نے کہہ کے جو لوگ آخرت کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جتنی بھی تم قربانیاں دو گے، مشقتیں کر جھیلو گی، اللہ کریم باخبر ہے، ان تمام قربانیوں کا پورا پورا اللہ صلہ دیں گے، کوئی قربانی تمہاری ضائع نہیں جائے گی، اور جو چیز تمہیں مرغوب ہے، تمہیں پسند ہے، تم اس کو فقط اس وجہ سے
حدود کے اندر رہ کے اس سے محبت کرو گے، اللہ کی محبت کے تابع رہ کے کرو گے کہ مجھے آخرت میں اللہ کا قرب اور خوشنودی چاہیے، تو اللہ نے کہا اس کے لیے بہت خوشخبری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔